نوجوانوں، اگر تم اپنے جذبے کا، اپنے ولولے کا صحیح مظاہرہ، حقیقی مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ سلفیت کی طرف، آؤ اہل حدیثیت کی طرف، جو خالص کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ یہی حقیقی دعوت ہے، دعوت اہل حدیث کی۔ راہ کے پیاسے کانٹے آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم ان مفاد پرست علماء سے اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہو تو اس منہج سے، دعوت حق سے جڑ جائے۔ یہی منہج دعوت اہل حدیث آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے۔ اور آج اہل حدیث بھی الحمدللہ لوگوں کو شخصیت پرستی سے نکال کر کے، معبودان باطلہ سے نکال کر کے، ان بتوں سے، ان درباری مولویوں سے نکال کر کے صرف ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیروی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روشن منہج پر چلنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ معزز سامعین، سوشل میڈیا جھوٹی خبروں کا گڑھ ہے۔ اس پر مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کے استعمال میں کسی بھی طرح کی غفلت، لاپرواہی جہنم رسید کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے نبی علیہ السلام سے ثابت چیزیں اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے، یہ سنت ہے۔ اسی کے برعکس جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر عمل نہیں ہے، اس کو سنت بنا کر کے پیش کرنا اور اس کی آگ معاشرے میں بھڑکانا، یہ چیزیں جہنم رسید کر دیتی ہے۔ اور جو غیر سنت چیزیں ہیں اس کو ایجاد کرنے والا جو ہے اور بعد میں آنے والے لوگ اس غیر سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا سارا گناہ اس کے سر جائے گا جس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ موجودہ دور میں جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں کھیتیوں کی طرح لہلہا رہی ہے، اور یہ عہد شباب اور یہ جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا سے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبریں، جھوٹی چیزوں اور ہنگاموں سے عبارت ہے۔ اور یہ موبائل جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ موبائل کی برقی لہریں نئے نئے ایپ شر اور گمراہی کی طوفانی لہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مطلب گمراہی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے،
گمراہی خود چل کر کے آ رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کیا یہ معمولی جرم ہے؟ یہ جرم عظیم ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مقرر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا خطیب ہو، کتنا ہی بڑا جلسہ ہو، کتنی ہی بڑی کانفرنس کیوں نہ ہو، اس خطیب، اس مقرر کی جو گفتگو ہونی چاہیے وہ ٹھوس ہونی چاہیے، دلائل و براہین سے پر ہونی چاہیے، اور دلائل وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص کچھ بھی کہہ رہا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں اور یہ بات کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں، کیا تقویٰ ہوگا بھائی اس آدمی کا؟ ایک وضو سے 40 دن کی نمازیں، کیا تقویٰ ہوگا؟ کتنے اللہ کے بڑے ولی ہوں گے؟ یہ باتیں کہہ کر کے آپ ٹال دیتے ہیں۔ بھلا بتلائیے میرے بھائیوں، ایک شخص ایک وضو سے 40 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہے اور آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہو، کیا اس شخص کو کوئی حاجت پیش نہیں آئی ہوگی؟ کیا وہ شخص شادی شدہ نہیں ہوگا؟ جب اس کو ضرورتیں پیش آ سکتی ہے تو وہ پھر کیسے ایک وضو سے 40 دن کی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ اور آپ تقویٰ کہہ کر کے اس بات کو ٹال دیتے ہو۔ آپ کے اندر مجال نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں بھلا وہ آخر انسان ہی تو ہے یا انسان نہیں ہے؟ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے۔ بارہا آپ لوگوں سے یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ بھائی عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیا آپ لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں ان باتوں کے متعلق جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے؟ کیا یہ باتیں صحیح ہے؟ کیا یہ باتیں غلط ہے؟ آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ جو منہ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے بکتا چلا جا رہا ہے۔ ان مفاد پرست علماء کو جو دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے حضور ٹہرنے کا، کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ سرے عام رب العالمین پر جھوٹ باندھتے جا رہے ہیں۔ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے حرف بہ حرف کی تعویلات کرنا، غلط معانی، غلط مفاہیم، غلط استدلال کر کے امت کے سامنے پیش کرنا، یہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا نہیں تو اور کیا ہے؟ رب العالمین ان لوگوں کے متعلق کہتا ہے سورہ زمر کے اندر، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے روز ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو امت کے سامنے پیش کرنا یہ باعث رحمت ہے، اور وہی پر غلط چیزوں کو، غلط قصے کہانیوں کو امت کے سامنے پیش کرنا، بزرگان عمل کو امت کے سامنے رکھنا، پیش کرنا، اور امت کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا، یہ باعث رحمت نہیں ہے، یہ باعث زحمت ہے۔ آدمی کو صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے اس حدیث کے بارے میں پوچھیں، تحقیق کرے، اس کے بعد اس کو آگے شیئر کرے، کیونکہ حدیث میں جو رحمت کی بات کہی گئی ہے وہ صحیح تعلیمات کو آگے پہنچانے پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، رحم اللہ امرأن سمع منی حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ اس حدیث میں صحیح باتوں کو آگے پہنچانے پر رحمت کی بات کہی جا رہی ہے۔ لوگ خود ساختہ روایات پر مشتمل پوسٹیں بناتے ہیں
اور ان کو آگے شیئر کرتے ہیں اور گروپوں میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں، جو اس کو شیئر کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کی زندگی بھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں کی جرأت تو دیکھے کہ کیسے یہ لوگ جرأت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی نسبت یہ نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، موضوع روایات کو پیش کرتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر اذا اراد اللہ ان ينزل الى سماء الدنیا نزل عن عرشہ بذاتہ، اللہ تعالی جب نزول اجلال کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ وحدت الوجود کے عقیدے کو منوانے کی کوششیں کی جاتی ہے، جو دنیا کے کفریہ عقائد میں سب سے بڑھ کر کے یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث بے بنیاد بے سند ہے۔ اس حدیث کو اس جملوں کو حدیث کہنے والا وہ سب سے بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے میں نے کچھ سالوں پہلے ایک بہت ہی معروف و مشہور عالم دین سے، نام ذکر نہیں کروں گا، جو غالباً گجرات کے رہنے والے ہیں، ان سے ان الفاظ کو سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب کہی؟ کتب احادیث کو چھان جائیے، اگر یہ حدیث آپ کو ملے گی جو کہیں گے وہ سنوں گا۔ اس حدیث کا نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حدیث کی نسبت نبی علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد میں اگر آپ دیکھیں گے کہ درود شریف لکھ کر کے لکھے ہوئے ہوں گے، کوئی اعمال لکھ کر کے لکھے ہوئے ہوں گے، اور نیچے نوٹ پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس درود شریف کو پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنے فضائل حاصل ہوں گے، اتنے مسائل حل ہوں گے، اور ان ساری چیزوں کی نسبتیں نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو حد سے گزر جاتے ہیں اور بار بار ان کی زبانوں پر جو جھوٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والا جھوٹا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کہا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا یہ کسی عام آدمی کی طرف منسوب کرنے جیسا گناہ نہیں ہے۔ جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں کو منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جہنم میں بنا دیا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، تو پھر کیوں ان خود ساختہ روایات، ان پوسٹوں کو تم شیئر کر کے اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر جہنم میں بنانے کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے کہا، مسند احمد کی روایت ہے، ان الذی یکذب علی یبنی لہ بیت فی النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں کی نسبت کرتا ہے، جھوٹی باتوں کو میری طرف منسوب کرتا ہے، اس کا گھر جہنم میں بنا دیا جائے گا۔ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جوش ولولہ جذبہ ان ساری چیزوں سے یہ سرشار ہوتے ہیں، یہ ان کا جذبہ جوش ولولہ یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ مفاد پرست علماء، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اپنے پیٹ کی فکر کرنے والے، اپنے گھر بار کی فکر کرنے والے یہ علماء ان نوجوانوں کے جوش کو، ولولے کو صحیح رخ دینے کی بجائے ان کو غلط رخ دیتے ہیں اور ان کو غلط راستے پر لا کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم اپنے جذبے کا،
اپنے ولولے کا صحیح مظاہرہ، حقیقی مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ سلفیت کی طرف، آؤ اہل حدیثیت کی طرف، جو خالص کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ یہی حقیقی دعوت ہے، دعوت اہل حدیث کی۔ راہ کے پیاسے کاٹے آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم ان مفاد پرست علماء سے اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہو تو اس منہج سے، دعوت حق سے جڑ جائے۔ یہی منہج دعوت اہل حدیث آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے۔ یہ مفاد پرست علماء اگر آپ ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو جہنم میں یہ مفاد پرست علماء آپ کا گھر تیار کر دیں گے۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، سوشل میڈیا پر ایک کلپ میری نظروں سے گزری، میں نے اس کو سنا، بڑا تعجب ہوا، کیسے ہمارے نوجوان ان کذابوں کا، ان جھوٹوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیسے یہ کذاب، یہ جھوٹے علماء، مفاد پرست علماء ان نوجوانوں کے ذہنوں پر قابض ہو رہے ہیں، کیسے نوجوانوں کے دین و ایمان کو ختم کر رہے ہیں، کیسے مفاد پرست کے چنگل میں ہمارے نوجوانوں کو پھنسا رہے ہیں، شخصیت پرستی کی طرف کیسے ہمارے نوجوانوں کو لے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان جناب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا سنی لڑکا کسی وہابی سے نکاح پڑھا سکتا ہے؟ کیا سنی لڑکا کسی وہابی سے نکاح پڑھا سکتا ہے؟ تعجب ہوا میرے بھائیوں۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ابھی یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے۔ تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لیجئے گا، شیخ محمد عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ اہل الحدیث تھے، ان کی فکر، ان کا جو نظریہ تھا وہ کتاب و سنت پر مبنی تھا، ان کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی، ان کی دعوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت تھی۔ اور آج اہل حدیث بھی الحمدللہ لوگوں کو شخصیت پرستی سے نکال کر کے، معبودان باطلہ سے نکال کر کے، ان بتوں سے، ان درباری مولویوں سے نکال کر کے صرف ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیروی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روشن منہج پر چلنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آگے وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہے یہ حد درجے کے گمراہ ہے، یہ جو وہابی ہے یہ حد درجے کے گمراہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں ذرا کان کھول کر کے سن لیجئے گا، کائنات کے مسلمانوں اگر ان کے نزدیک کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، کتاب و سنت کا شہسوار، کتاب و سنت کا دعوے دار، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا، صحابہ کرام کے منہج کو پکڑ کر چلنے والا، صحابہ کرام کے منہج کی طرف دعوت دینے والا گمراہ ہے، تو ان کا یہ نشانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر بھی لگ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کا جو منشور تھا، جو نصب العین تھا، وہ یہی کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے۔ اور آج اہل حدیثوں کا بھی یہی منشور ہے، یہی نصب العین ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے۔ گلی گلی کا بچہ یہ کہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ تو تم جھوٹے فتویٰ بازیاں کرتے ہو، جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر کے امت کے بیڑے کو غرق کر رہے ہو۔ اگر تم امت کے شیرازے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اہل الحدیث سے جڑ جائے، جو خالص کتاب و سنت کا راستہ ہے،
اور یہی راستہ حق ہے، یہی منہج نبوی ہے، یہی منہج صحابہ اکرام ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا ہر معاملہ کتاب و سنت سے حل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔